for. السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ وہ دن جس کا بڑی مدت سے انتظار تھا بالآخر آیا بھی اور اب جانے بھی والا ہے، لیکن جاتے جاتے یہ دن جو دن دکھاتے ہوئے گیا ہے الامان الحفیظ۔ آج کے اس دن میں پی ٹی آئی کا مکمل طور پر اسمبلی سے صفایا ہو گیا ہے۔ ضمنی انتخابات کا معرکہ نون لیگ کے نام رہا ہے۔ نون لیگ نے قومی اسمبلی کی 7 میں سے 6 نشستیں اسٹریٹ اوے حاصل کر لی ہیں 6 نشستیں حاصل کر لی ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں 7 میں سے 6 نشستیں نون لیگ کے ہاتھ رہی ہیں۔ پنجاب اسمبلی ہی کی صورتحال کی اگر میں بات کروں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھوں 1 وکٹ آئی ہے، پوری 1 وکٹ۔ لیکن اسمبلی میں جو نمبر گیم ہوا ہے اس کی بدولت اب پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے وہ ایک فیصلہ کن موڑ پر، ایک فیصلہ کن دوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ سادہ اکثریت اب نون لیگ کے پاس آ چکی ہے۔ گویا قوانین سازی اور دیگر معاملات کے لیے اب پاکستان پیپلز پارٹی کا منہ دیکھنے کی محتاج حکومت نہیں ہوگی۔ یعنی یہ جو ایک فگر ہے، اس فگر کو حکومت اپنی دیگر اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر کے پورا کر سکتی ہے، جیسے کہ ایم کیو ایم 22 نشستوں کے ساتھ، مسلم لیگ قاف 5 نشستوں کے ساتھ، استحکام پاکستان پارٹی کی 4 نشستیں، مسلم لیگ ضیاء، بی اے پی اور نیشنل پارٹی کی 1 نشست، جبکہ آزاد اراکین 4۔ پاکستان پیپلز پارٹی اگر بارگیننگ کی پوزیشن میں نہیں ہے، اگر وہ ڈکٹیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اگر وہ معاملات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کہاں جا رہی ہے؟ بند گلی میں؟ آج اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسری جانب ایک بڑا اپسیٹ ہوا ہے آج این اے 18 ہری پور میں۔ عمر ایوب کی اہلیہ بتایا گیا شہر ناز صاحبہ، ان کو 43,776 ووٹوں سے شکست ہوئی ہے۔ یہ نشست عمر ایوب کے نااہل ہونے پر خالی ہوئی تھی۔ عمر ایوب کو 9 مئی کی ہنگامہ آرائی کے بعد ہنگامہ آرائی کیس میں سزا سنا دی گئی تھی، لیکن اس ضمنی انتخابات کے بطن سے کچھ الزامات نے بھی جنم لیا ہے۔ بیرسٹر گوہر فرما رہے ہیں کہ پنجاب میں تاریخ کا کم ترین ٹرن آؤٹ رہا، عوام نے الیکشن پر عدم اعتماد کا اظہار فرما دیا، جبکہ چیف الیکشن کمشنر از آف دا ویو کہ ضمنی الیکشن میں ٹرن آؤٹ ہمیشہ کم ہوتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی اگر میں بات کروں تو کہتے ہیں کہ ضمنی الیکشن میں جیت حکومتی کارکردگی پر عوام کے اعتماد کا مظہر ہے۔ سر، امید ہے کہ آپ نے اس بیان کو دینے سے پہلے عوام سے رجوع کر ہی لیا ہوگا، اور اگر کر بھی لیا ہے تو وہ جو ایک سوال میں نے پچھلے ہفتے پوچھا تھا ابھی تک اس کا جواب نہیں ملا، اگر آپ وہ ارسال فرما دیں تو مشکور ہوں گا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ممنون بھی۔ وہ آئی ایم ایف نے جو آپ کی حکومت پہ خودکش حملہ کیا تھا وہ کرپشن کے حوالے سے، اگر اس کا جواب مل جاتا تو آپ کے بچے جی ہیں۔ دوسری جانب نواز شریف صاحب بھی پورے عزم کے ساتھ فرماتے ہیں کہ عوام نے تقریبی سیاست کو مسترد کر کے خوشحالی کو چن لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں مقبولیت زمیں بوس ہو چکی، اب فیض حمید ہے اور نہ وہ جج جو پی ٹی آئی کو جتواتے تھے۔ عوام نے خدمت کرنے والوں کو پھر سے سرخرو کر دیا۔ تو کیا ایسے ہی ہے جیسا کہ بتایا جا رہا ہے، یا یہ سب اعداد و شمار کا وہ گورکھ دھندا ہے جو کسی بھی وقت تلپٹ ہو سکتا ہے؟ آج اسی موضوع پر بات کریں گے اپنے مہمانوں کے ساتھ۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد علی بخاری صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف سے، اسلام آباد سے ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے، جبکہ رانا مبشر صاحب ایم این اے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، وہ ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کریں گے۔ دونوں معزز مہمانوں کو شو میں شرکت کا رسک لینے پر خوش آمدید کہتے ہوئے محمد علی بخاری صاحب سے پہلے نمٹ لوں۔ محمد صاحب السلام علیکم۔ سر محمد علی بخاری صاحب السلام علیکم۔ ان کی پولیٹیکل انسٹیٹیوشن سے وہ آئے ہیں، ہاں گھر کے اندر آئے، وراثتی پارٹیاں ہیں ان کے اندر سے وہ نکل کے آ گئیں اور یہاں پر پہنچ گئی، لیکن ان سے یہ تو پوچھ مطلب سوال تو کیا نہیں ہے، آپ یہ کیا گا رہے ہیں؟
سبق تو نہیں ہے جو کل رات میں یاد کیا تھا؟ اللہ اکبر. یہ سب اسی دن ہوتا ہے جس دن صاحب کے ساتھ کوئی کانڈ ہوا ہوتا ہے. رانا مبشر صاحب اگر ہے تو ان کو دھر لو بھائی. ضمنی انتخابات کا موضوع بھی ایسا ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ کہوں گا تو، لیکن بہرحال محترمہ مریم نواز صاحبہ کی وہ بیان جو ہے، میں بہت ادب آداب کے ساتھ بڑی منکسر المزاجی کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ دعویٰ رانا مبشر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر نور العارفین بات کر رہا ہوں. امید ہے آپ کے مزاج بخیر ہوں گے. پروگرام میں شرکت کا رسک لینے پر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. تھینک یو. رانا صاحب سر یہ شکست جو ہوئی ہے، بتایا جا رہا ہے یہ شکست ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرز سیاست کی، ان کے قائد تحریک کے انداز فلانے کی. لیکن یہ جو فتح آپ کو حاصل ہوئی ہے، اس فتح پر بھی ہمیشہ کی طرح بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. حضور کوئی جواب اس کا اگر ہو جائے تو؟ ہر چیز پہ سوالات اٹھتے ہیں، جو بھی ہے. سوالات کب نہیں اٹھے؟ شروع سے جب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے ہر چیز پہ سوالات اٹھتے ہیں. جب بندہ کچھ ہار جاتا ہے، دوسری پارٹی جو ہے کامیاب ہو جاتی ہے، پھر وہ نکتہ چینی تو کریں گے اور کہنے کو کچھ بھی نہیں ہوتا. جب وہ جو گین کرنا چاہتے تھے ان کے ذہن میں جو تھی چیز، پبلک نے وہ رسپانس نہیں دیا. پبلک پھر جس طرح نون لیگ کے تھی پہلے بھی، اسی طرح پبلک نے اس سے بہتر رسپانس دیا اور پورا سویپ کر لیا جب نون لیگ نے. تو پھر تکلیف تو ہوتی ہے ان کو، اور انشاءاللہ یہ نون لیگ کی کارکردگی ہے جو ہمیشہ سے کرتی رہی ہے، اور آنے والے وقت میں آپ کو اور بہتری نظر آئے گی انشاءاللہ. نون لیگ کے علاوہ آپ کو کوئی اور جماعت نظر نہیں آئے گی. نہیں مطلب سب کو زہر دے دیا جائے گا سر؟ یہ کیا ہوگا؟ مطلب باقی سیاسی جماعتیں ہمیں نظر کیوں نہیں آئیں گی؟ ہماری آنکھوں میں موتیا ہو جائے گا یا کیا کرنے کے چکر میں آپ لوگ؟ یہ دیکھ لو اب کیا ہو گیا، آنکھوں پہ موتیا آنکھیں نظر آ رہا ہے نا. جو پنجاب میں سندھ والے سندھ میں الیکشن لڑیں گے، پنجاب والے پنجاب میں لڑیں گے، اور دو جماعتیں ہیں خاص کر کے نون لیگ تو چاروں صوبوں کی جو جماعت ہے، نون لیگ ہر جگہ سیٹیں لے گی انشاءاللہ. سر پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ زیادہ برا نہیں ہو گیا اگر آپ فرمائیں تو؟ کوئی برا نہیں. پیپلز پارٹی کی کوئی سیٹ تو نہیں تھی. سیٹیں جو پی ٹی آئی کی تھی جو واپس آئی ہیں، یہ پی ٹی آئی کی سیٹیں تھی. وہ پہلے بھی نون لیگ کے پاس ہوتی تھی، اب بھی وہ نون لیگ کے پاس ہو گئی آ گئی ہیں. وہی پیپلز پارٹی کے ساتھ کون سا برا، بلکہ پنجاب سے ایک سیٹ ایم پی اے کی ان کو مل گئی. اچھا یہ آپ مطلب اسی بات پہ خوش ہیں؟ میں تو خوش ہوں الحمدللہ، اور ہماری جماعت اور ہم سب خوش ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کا تو ان کو پتا ہے نا وہ خوش ہیں. مجھے امید ہے وہ بھی خوش ہوں گے. اچھا وزیر اعظم پاکستان بھی آپ ہی کی طرح خوش نظر آ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ضمنی الیکشن میں جیت حکومتی کارکردگی پر عوام کے اعتماد کا مظہر ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نواز شریف صاحب پہ الزام لگایا کہ یہ ان کے ویژن کی جیت ہے. حضور نواز شریف صاحب تو اب کہیں خال ہی نظر آتے ہیں. بس وہ اس دن اسمبلی میں آئے تھے 27ویں ترمیم والے دن، اور اس کے بعد وہ سول سپریمیسی کے تمام خواب جاتے جاتے ہمارے ساتھی اپنے ساتھی دامن میں بھر کے لے گئے. اب ان خوابوں کی کرچیاں ہیں اور ہمیں، اور وہ آنسو ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. دوسری جانب آپ نے جس کانفیڈنس کے ساتھ کہا کہ آنے والے الیکشن میں یا آنے والے وقتوں میں اب صرف ہم ہوں گے اور باقی سب چھٹیوں میں چلے جائیں گے، سر یہ اعتماد مجھے آپ کا بڑا اچھا لگا. لیکن پوچھنا یہ تھا کہ یہ اعتماد آئی ایم ایف کی اس رپورٹ کے باوجود بھی برقرار کیوں کرے، جس نے یہ عقدہ مکمل طور پر صاف کر دیا ہے کہ کرپشن جو ہے وہ ہر جگہ سرایت کر چکی ہے، اور مختلف اداروں کا باقاعدہ اس جگہ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا نہیں کہہ رہا. میں پہلے تو بات میاں نواز شریف صاحب کی آپ نے کہی. میاں نواز شریف صاحب کے ویژن کو، ان کی بصیرت کو ووٹ ملا ہے. پرائم منسٹر صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں. اور ہماری جماعت کا دوسری جماعت کو دیکھ کے لوگوں کا شوق پورا ہو گیا. 4.25 سال کا دور ان کے پاس تھا، اور انہوں نے جو کیا کوئی ایک چیز بتانے کو نہیں. ہم آئے ہیں انشاءاللہ ہر طرف، پنجاب میں دیکھیں، وہ پاکستان میں دیکھیں، چیزیں چل رہی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو خارجہ پالیسی میں عزت دی ہے، یہ بھی کس کی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی. تو پرائم منسٹر صاحب تو خوش ہوں گے
دوسرا آپ نے آئی ایم ایف کے بارے میں بات کی. آئی ایم ایف نے کرپشن پہ، میں نہیں کہتا بھی کرپشن نہیں ہے، کرپشن کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں، کرپشن ہے، لیکن آئی ایم ایف نے جو حکومتی پالیسیوں کو اور کارکردگی کو اپریشیٹ کیا اس کی بھی بات کریں. وہ تو انہوں نے 50 دفعہ اپریشیٹ کیا ہے. یہ رپورٹ تو اب آئی ہے، یہ رپورٹ پہ انشاءاللہ کنٹرول کر لیں گے اور جو بھی ہر چیز رائے راست پہ آ جائے گی، کرپشن کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا. اور آئی ایم ایف نے بہت زیادہ اپریشیٹ ہمیشہ کیا ہے، اس کا بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. نہیں، وہ تو مجھے بالکل یاد ہے، اور اس موضوع پہ ہم متعدد پروگرامز بھی کر چکے ہیں مختلف مہمانوں کے ساتھ. آپ کی نظر سے شاید وہ پروگرامز نہیں گزرے، لیکن پھر بھی سر جتنا لائٹلی آپ نے اس کو ٹریٹ کیا، میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ کہیں کنسرن ہونے کی بات تھی. وزیر اعظم پاکستان کا اس پر آفیشیل کوئی اسٹیٹمنٹ آنا چاہیے تھا، پی ایم او کا کوئی اس حوالے سے اسٹیٹمنٹ آفیشیل آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ آئی ایم ایف اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی سورس ہے. یہ ایسی ہوائی بات تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں، میں نے تو خود کہہ دیا ہے کرپشن کے بارے میں کسی جگہ پہ جو ہو رہی ہے، لیکن جو حکومتی لوگ ہیں ان کے کوئی ایسی نہیں، جو کوئی جہاں پہ 19-20 غلط پالیسی ہے جہاں پہ ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ سارا ٹھیک ہو جائے گا. میں پورے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہوں. ہم نے کرپشن کو زیرو پہ لے کے آنا ہے، کرپشن کو ختم کرنا ہے، اور کرپشن ختم ہوگی پھر ہی پاکستان ترقی کرے گا. اور یہی پہلے ہماری جو بھی پارٹی کا یہی ویژن ہے. ہم نے عدل کا بول بالا کرنا ہے اور کرپشن سے پاک کرنا ہے پاکستان کو، اور پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. پاکستان کو ڈفال سے بچایا تھا، جس برے حالات میں ہم آئے تھے، معاشی حالات جو تھے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں، اور انشاءاللہ ملک ٹریک پہ آ گیا ہے. اور یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں نہیں میں ان کو سمجھتا، بے شک مائنر بھی کسی جگہ پہ کرپشن ہو تو وہ بہت بڑی، وہ بھی میں سمجھتا ہوں غلط چیز ہے. تو انشاءاللہ سب ٹھیک کریں گے. آئی ایم ایف جو ہے اس کو ہر چیز کا پتہ ہے، تو ہر چیز پہ ہمیں اپریشیٹ کر رہا ہے کہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ تمام چیزوں کو رائے راست پہ لانے کی، اور ہر چیز انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو بہتر سے بہتر نظر آئے گی اور پاکستان آپ کو ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا. سر اگر آپ مجھے یہ بہلانے کے لیے کہہ رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، لیکن اس قدر بدظن ہیں آپ، مطلب اپنے طرز سیاست سے آپ پاکستانی عوام، پاکستانی سیاستدانوں سے اتنے متنفر ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرپشن لیول زیرو کر دیں گے. جس ملک میں ٹھیلے والے سے لے کر کے اور اب جہاں میں نہیں جا سکتا، اب وہ بھی پہچان گئے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. مطلب یہاں تو نیچے سے اوپر تک اللہ کا شکر ہے اکثریت کرپٹ ہے. آپ اس کو زیرو کر دیں گے کا مطلب یا تو ان لوگوں کو پاکستان سے نکال دیں گے جو کرپٹ ہیں، یا تو وہ لوگ جن کی کرپشن کو آپ سمجھ رہے ہوں گے کبھی پبلسائز کیا جاتا ہے، کبھی اس کو استثنے کی دیوار سے ڈھانپا جاتا ہے. یہ کیسے ہوگا حضور والا؟ ذرا بتائیے تو یہ 0% کرپشن کیسے ہوگی؟ پہلے تو میں بتاتا ہوں، پوری دنیا کا آپ دیکھ لیں، امریکہ جیسا جو ترقی یافتہ ملک ہے اور جتنے بھی یورپین کنٹری ترقی یافتہ ممالک ہیں، ہر جگہ پہ کرپشن کا کہیں نہ کہیں سین آپ کو نظر آئے گا. لیکن جب بندہ ارادہ کرتا ہے نا، نیت ٹھیک ہو، تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد بھی کرتا ہے، رہنمائی بھی کرتا ہے. تو انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے، باقی میرے اللہ کے پاس ہے ہر چیز. جب بندے کا ارادہ نیت ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا. انشاءاللہ کرپشن کی کوشش ہوگی کہ ہم خاتمہ کریں کرپشن کا. باقی پوری دنیا میں دیکھ لیں، کوئی ایک ملک مجھے بتا دیں جہاں پہ کرپشن نہیں ہو رہی. ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. جی آپ نے بڑا اچھا کیا، یہ آپ نے مجھ سے پوچھا کیونکہ پوچھنے سے ہی آتا ہے. حضور مجھے بھی میری علم میں اضافہ ہوگا نا. نہیں بالکل بالکل سر، ہم بھی یہاں اسی لیے بیٹھے ہیں، مطلب آپ سے کچھ سمجھ کے کچھ آپ کو سمجھانے کے لیے. حضور والا آپ نے کہا کہ دنیا کے کسی بھی ملک کی مثال دے دیں. سر دنیا کے کسی بھی ملک کی مثال دے دیجئے جہاں سیویلین سپریمیسی کی باتیں کر کے اور آ کر کے چپکے سے کوئی انگوٹھا لگا کے اور فرار ہو جاتا ہے. دنیا کے کسی بھی ملک کی مثال دے دیجئے جہاں پہ سیاستدانوں کو اقتدار سے محروم ہونے کے بعد چیگویرا بننے کا خیال آتا ہے. دنیا کے کسی بھی ملک کی مثال دے دیجئے جہاں بجلی وافر مقدار میں موجود ہونے کے باوجود بھی لوڈ شیڈنگ کا جن جو ہے وہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے. دنیا کے کسی بھی ملک کی مثال دے دیجئے جہاں پہ جو جج صاحبان ہیں ان کے اوپر تک انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، اور عدلیہ کے بارے میں باقاعدہ ایک آئی ایم ایف کی رپورٹ کا ایک پیراگراف موجود ہے، میں پڑھنے کی گستاخی بھی نہیں کرنا چاہتا. سر یہ ساری تھوڑی چیزیں بھی اگر آپ ان کی طرف روشنی ڈال دیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اپنے نیبر میں لے لیں، اپنے ہمسائے ملک میں چلے جائیں. جی جو ہمارا حصہ ہے ادھر دیکھ لیں. سر میں اس کی مثال دیتا ہوں، وہاں پہ کیا نہیں ہو رہا.
جو ابھی جنگ میں جس کو شکست ہوئی ہے جی جی وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا. یعنی کہ میں آپ کو نیبر کی مثال دے رہا ہوں اور بھی جہاں پہ سارا کچھ. اور پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں, ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے, جو کچھ ہو رہا ہے روز, تو یہ یعنی حالات خراب ہیں نا, یہی بات ہو رہی ہے نا کہ ہم اپنے دشمن کے خلاف بھی جنگ لڑ رہے ہیں, ہندوستان کے خلاف بھی جنگ لڑی ہے, جیتی ہے, اور ساتھ ساتھ ہم دہشت گردی کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں ہر چیز کو, اور ساتھ کرپشن کو مسائل ہیں. میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مسائل نہیں ہے, اور انشاءاللہ یہ بہت سارے مسائل بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اور مسائل کام ختم کر کے اب ہم بہتری کی طرف گامزن ہیں. میں پہلے بھی بتا چکا, خارجہ پالیسی کو دیکھیں, ہمارے ساتھ بنگلہ دیش کے کیسے تعلقات تھے, ہمارے ساتھ دوسرے ممالک کے یورپین کنٹری کے کیسے تعلقات تھے. اب تو ہمیں ایک سعادت نصیب ہوئی ہے کہ ہمارے ایک اسلامی ملک بھائی نے, جہاں پہ روضہ رسول ہے, خانہ کعبہ ہے, اللہ کا گھر ہے, یہ ہمیں سعادت نصیب ہوئی ہے کہ ہم مل کے ان کے ساتھ خانہ خدا کی بھی حفاظت کریں گے اور روضہ رسول کی بھی حفاظت کریں گے. ہم نے پازیٹیو چیزوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں. میں یہ میاں محمد نواز شریف کی سربراہی میں سارا کچھ ہو رہا ہے, اور وزیر اعظم اس بات پہ پورے ورڈ ہیں. اچھا, یہ بات نواز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ یہ سب ان کی سربراہی میں ہو رہا ہے؟ کرنی ہے, مہنگائی کم کرنی ہے, اور بازار کا موازنہ کر لینا جو ادھر 4.5 سال رہا ہے پنجاب میں, اور پنجاب کی حکومت کو بھی دیکھ لیں. جو اچھی بات ہے ہم ان کو اچھی کریں, جہاں پہ ہماری کوئی چیز ایسے آگے پیچھے اس کی اصلاح ہمیں بتائیں, اس کی ہم اصلاح کریں گے. اور بالکل ٹھیک ہے سر, بس ضمنی سوال آپ کا اور اس کے بعد پھر میں بریک پہ جاؤں گا. یہ آپ نے نواز شریف صاحب پہ الزام لگایا کہ یہ ان کی سربراہی میں سب کچھ ہو رہا ہے. نواز شریف صاحب کو اس بات کا علم ہے کہ ان کے کاندھے استعمال ہو رہے ہیں؟ جو ترقی کر رہا ہے دہشت گردی کے اور جو خارجہ پالیسی, یہ باتیں میں کر رہا ہوں. آپ باتوں کو الٹی سائڈ پہ کیوں لے کے جاتے ہیں؟ آپ تو بڑے اچھے ماشاءاللہ دانشور ہو, تو نواز شریف کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. نواز شریف ہمارے قائد ہیں, لیڈر ہیں, ان کے ویژن کے مطابق ان کی جو بصیرت ہے وہ نہیں. ہمیں تو لیڈرشپ میاں نواز شریف ایک قومی لیڈر ہیں, تو یہ ایسی بات نہیں, یہ غلط نہیں کرنی چاہیے. میرا خیال یہ جیب نہیں دیتی ہے. رائٹ سر, تھینک یو سو ویری مچ فار یور پیشنٹ لسننگ. ناظرین, یہ تھے رانا موشر اقبال صاحب, MNA پاکستان مسلم لیگ نواز سے. ان سے گفتگو ہم نے کی, اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مفید معلومات حاصل ہوئی ہوں گی. مزید کچھ معلومات کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, تو ہمارے پاس کوئی اور مہمان بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد حاضر خدمت ہے محمد علی بخاری صاحب, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بخاری صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جناب ایمن, ضمنی انتخابات میں مکمل طور پر جھاڑو پھر گئی ہے, اور اس کا نتیجہ جو تھا اس نتیجے سے بھی قطع نظر یہ ہری پور میں جو کچھ ہوا ہے, عمر ایوب کی اہلیہ جو تھیں ان کو 43,776 ووٹوں سے, میرے سامنے موجود ایک رپورٹ کے مطابق, شکست فاش جو ہوئی ہے. سر کیا کہیں گے اس کے بعد؟ نمبر گیم میں پیپلز پارٹی کی محتاجی بھی حکومت کی ختم ہوئی, سادہ اکثریت بھی حاصل ہوئی, ساتھ ہی ساتھ آپ کے بائیکاٹ نے ایک طرح سے ان کو مدد اور معاونت بھی فراہم کی, اور اب بتایا گیا ہے کہ راوی چین ہی چین لکھتا ہے. دیکھیں بھائی, دو چیزیں ہیں, آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. انفیکٹ نمبر 1, ہم نے تو بائیک آؤٹ کیا تھا اور باقی ساری پارٹیاں تو حکومت میں ہیں, تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ مسلم لیگ نون نے کس کے خلاف الیکشن لڑا. ٹھیک ہے, یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ اگر انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا, اور جب ہم نے بائیک آؤٹ نہیں کیا تھا تو اس ٹائم انہوں نے کہا تھا ہم مل کے الیکشن لڑیں گے. سو میننگ بائی کہ ساری پاکستان کی پارٹیز ایک سائڈ اور پی ٹی آئی ایک سائڈ, دس از اے سمپل ایکویشن, اور ایون اینڈ ادروائز پی ٹی آئی ان سے بھاری ہے. اور اب آ جاتے ہیں جو آپ کا سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ جھاڑو پھر گیا. جھاڑو کیسے پھر گیا ہمیں تو یہ بھی سمجھ نہیں آئی. عددی اکثریت ہو گئی, یہ بھی سمجھ نہیں آئی. جب عددی اکثریت نہیں تھی ان کے پاس تب بھی 26ویں امینڈمنٹ آ گئی, زبردستی کی, دھونس کی, بدماشی کی, لوگوں کو اٹھا کے, جیسے بھی ہے 2012 سینٹ کے رولز وائلیٹ کر کے, 2007 نیشنل اسمبلی کی رولز وائلیٹ کر کے, سب کچھ کر کے. مینگل صاحب اپنے بندے ڈھونڈ رہے ہیں, فضل الرحمان صاحب اپنے بندے ڈھونڈ رہے ہیں, ہم اپنے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں, وہ کر کے بھی آگے. اس کے بعد 27ویں امینڈمنٹ میں مانگے تانگے کی کسی کی سیٹیں اٹھا کے کہیں دے کے وہ بھی پوری کر دی گئی.
سو یہ سب تو دکھلاوے کی چیزیں ہیں. یہ نہ بھی ہوتی تب بھی وہ جو ہے جس طرح چل رہے تھے حکومت 17 سیٹوں سے بیٹھ کے سب نے کسی نے بات کی. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ہر پروگرام میں کہتا ہوں یار ایک میاں نواز شریف صاحب کی لاہور والی سیٹ کھولیں آپ, ذرا دیکھیں ٹوٹل ووٹس کتنی ہیں, ٹرن آؤٹ کتنا ہو گیا, کاسٹ کتنی ہو گئی, 100% سے زیادہ چلی گئی ہے. ایک میری سیٹ اسلام آباد ہی کھول لیں, آپ کو باقی کچھ بھی نہ کھولیں سب پتہ چل جائے گا. سب سے پہلے فارم اٹھا کے بیٹھے ہیں, آج تک بیٹھے ہوئے ہیں. سو جو اب آ جاتا ہوں میں آپ کے ہری پور کے الیکشن کے اوپر, کیونکہ ہم نے 2 ہی الیکشن کنٹیسٹ کیے تھے, باقی تو ہم نے کیے نہیں. ہری پور کے الیکشن کے ذرا فارم 45 کے ریزلٹس اور ان کو ٹیلی کریں اپنے ٹیلی ویژن جتنی بھی چینلز ہیں ان کے اسکرین 300 کے, جب تک 300 پلس آپ کے 306 کے 307 پولنگ اسٹیشن آ گئے تھے, کیونکہ میں تو خود وہاں پر تھا. تو وہاں کے جو ریزلٹس تھے اس کے مطابق جو عمر ایوب صاحب کی اہلیاں ہیں وہ 86,000 ووٹ پہ تھیں, اور جو بابر صاحب سے جن کو جتایا گیا وہ 60,000 ووٹ پہ تھے. سو اس کے بعد 300 پولنگ اسٹیشن اور رہتے تھے. اور آپ کو میں بتا سکتا ہوں جو ای سی پی کے جو آر او صاحب کے جو دیے گئے فارم ہیں اور ان کے اور جو ہمارے فارم ہیں ان میں آج بھی ڈفرینس آ رہا ہے اور بڑا اچھا خاصا آ رہا ہے. سو یہ چیز مجھے تو یہی لگی نا, جیسے 8 تاریخ کو اسلام آباد سے میں جیتا اور 9 کو صبح کوئی اور جتا دیا گیا, یہ وہی چیز رپلائی ہوئی ہے. تو ہم تو اس چیز کے لیے یوز تھے, تو تبھی ہم نے الیکشن جو ہیں کسی اور جگہ لڑے نہیں. اس کے علاوہ دوسری چیز آپ کو یاد ہوگا کہ 2-3 دن قبل ای سی پی نے طلب کیا, جس پہ میں نے سی ایم صاحب کو ریپرزینٹ بھی کیا, اور میں نے ان سے وہاں پوچھا, میں نے کہا جناب یہ ایک ہی سیکشن 18 اور سیکشن 10 کے تحت آپ نے بھی ہمیں طلب کر لیا, ایک ہی سیکشن 18 اور 10 کے تحت جو ڈی آر او صاحب ہیں انہوں نے بھی ہری پور ہمیں طلب کر لیا. اب آپ سنیں گے یا وہ سنیں گے, یا یہ ڈبل چپٹی ہے, یا اس کا اثر الیکشنز کے اوپر پڑے گا یا نہیں پڑے گا. دوسری چیز آپ نے کہا الیکشن ہری پور میں ہو رہے ہیں, این اے 18 میں ہو رہے ہیں, تقریر بندہ کر رہا ہے جا کے ایبٹ آباد میں تیسرے ضلع کے اندر. تو آپ کو جناب ہم نظر آ جاتے ہیں جو یہاں پر بیٹھ کے تقریریں کر رہے ہیں. مطلب کل میں یہاں سپیچ کروں گا تو آپ کہیں گے علی بخاری آپ نے اسلام آباد میں این اے 18 کی تقریر کی, آپ کو میں وہاں طلب کر لوں گا. تو ذرا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو بھی طلب کر لیں جن کی ہم نے یو ایس پیز آپ کے پاس جمع کرائی ہوئی ہیں, جن کے خامند پچھلے جو ہیں وہ 1 مہینے سے جو ہیں وہ ہری پور ڈسٹرکٹ میں ہی رہ رہے ہیں. پرانے ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر صاحب کو جو ہیں ان کو دیکھ لیجیے گا. جو ایک سائڈ پہ اگر ایبٹ آباد لگتا ہے ہری پور کے, تو دوسری سائڈ پہ پنجاب کا ڈسٹرکٹ اٹک لگتا ہے, اور اٹک کی تحصیل حسن ابدال جو ایڈجسٹنٹ ہے, جہاں پر برن ہاسپٹل جو پنجاب کی سی ایم صاحب ہیں وہ دے گئی ہیں 2.5 ارب روپے کا, اور تقریریں کر گئی ہیں, پل افتتاح کر گئی ہیں, جا کے تصویریں لگا کے وہاں پر کمپین ہو رہی ہے. تو اس طرح نہ کریں. ہم نے اب کل بھی ہماری ریٹ آف ہیئرنگ ہے, اوبیسلی یہ کوشچن وہاں پر ہوگا کہ حضور جو باقی اپلیکیشنز ہیں ان کو بھی ذرا بلا لیں تاکہ آپ کے امپارشل ہونے کا کوئی ثبوت آ جائے. درست ہے سر, لیکن یہاں ایک اور سوال اٹھتا ہے, ایک اور الزام آپ پہ عائد ہوا ہے, اور وہ الزام عائد کیا ہے محترمہ مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب, جن کا آپ ذکر خیر ابھی فرما رہے تھے. وہ کہہ رہی ہیں مقبولیت زمیں بوس اب فیض حمید ہے, اور نہ وہ ججز جو پی ٹی آئی کو جتواتے تھے. الیکشن بیانیے سے نہیں کام سے جیتے آتے ہیں. یہ وہی کام ہیں جن کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے, اور آپ مسکرا رہے ہیں, حالانکہ یہ لمحہ فکریہ ہے. حضور کچھ کہیے. دیکھیں جی, لمحہ فکریہ تو ان لوگوں کے لیے نا جو چور راستے سے آتے ہیں. آپ نور العارفین صاحب آپ بھائی ہیں, بات یہ ہے کہ ہم تو پاکستانی ہیں یار. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں تو پارٹی ورکر ہوں, نہ میں کوئی فیوڈل لارڈ ہوں, نہ میں کسی انڈسٹریلسٹ کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے, ہمارا تو مرنا جینا پاکستان میں, باپ دادا کی قبریں یہاں پر ہیں, ہم نے تو یہاں ہی رہنا ہے. سو ایشو یہ ہم تو عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. عمران خان نے ٹکٹ دیا, الیکشن لڑا, 50,000 ووٹ سے جیت کے آئے ہیں, اور ابھی بھی نکلتے ہیں عوام کے ساتھ. کوئی گارڈ سکارڈ کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ. جو ہمارے مقابلے میں بنائے گئے ہیں, اگر ان میں عوامی پذیرائی ہوتی, اگر ان میں کرٹسی بھی ہوتی, اگر ان کو عوام ساتھ کھڑی ہوتی, تو وہ اکیلے بازاروں میں بھی جاتے, وہ اکیلے ہوٹلز میں بھی جاتے, وہ لوگوں کے جنازے بھی پڑھتے, وہ لوگوں کی شادیوں پہ بھی چلتے, تو پتہ چلتا کہ آپ نے کام کیا ہے. آپ وہاں جانے سے پہلے روڈ نہ لگواتے. سو جو آج بھی اکیلے, وہ ان کے پیادے بھی نہیں جا سکتے. آئی بیٹ یو, آپ بیٹھیں یہاں پر اور جا کے دیکھیں کبھی اسلام آباد آئیں تو بتائیے گا کہ کون جاتا ہے اور کس کو لوگ MNA کا پروٹوکول دیتے ہیں. وہ ہم جیسے فقیر لوگوں کو دیتے ہیں جو عمران خان کے سپاہی ہیں. بھائی بات بڑی سیدھی سی ہے. تو وہ تو کہتی ہیں ریفرینڈم ہو گیا. اب ان کو یہ نہیں پتا کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ریفرینڈم کیا چیز ہے اور الیکشنز کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ان کو یہ چیز کا علم نہیں ہے. آن دا ادر سائڈ ای سی پی کے چیئرمین صاحب کہتے ہیں جو جنوری میں ریٹائر ہوئے تھے اور 26ویں امینڈمنٹ کے بعد آج تک کنٹینیو کر رہے ہیں, بینیفیشری ہیں, کہ بائی الیکشن میں ووٹ ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے. 10% سے کم اگر ووٹیں آپ کی خواتین کی ڈل جاتی ہیں تو الیکشن ہی وہ فیک ہو جاتا ہے. فیک کہہ رہا ہوں, سارا کے سارا الیکشن ہی کینسل ہو جاتا ہے, دوبارہ نئے سرے سے ہو جاتا ہے. لاز ہیں. سو بات یہ ہے کہ آپ جس طرح مرضی پکڑ کے بیٹھ جائیں, اگر آپ کو عوامی پذیرائی نہ ہو تو یا تو ڈکٹیٹر بھی 10 سال گزار. سر عوامی پذیرائی کیسے نہیں ہے؟ وزیر اعظم پاکستان آن ریکارڈ ہے, وہ کہہ رہے ہیں الیکشن میں کامیابی حکومتی کارکردگی پر عوام کے غیر متزلزل اعتماد کا مظہر ہے. وزیر اعظم کا عہدہ اور غلط فہمی لاحق ہو جانا
آپ پھر ہنس رہے. مطلب میں بڑا سنجیدہ اپنے طور پہ پروگرام کر رہا ہوں انورٹڈ کاماز میں. دیکھیں رفیق صاحب میں اس بات پہ مسکرا ہی رہا ہوں نا. مجھے جو پتا ہے کہ 17 سیٹوں والا پرائم منسٹر بنا ہوا بیٹھا ہے تو اس کو یہی کہے گا نا, وہ ان کو تو عوام سے کوئی لین دین نہیں ہے. مجھے ذرا آپ ایسے ایک بات بتائیں ان کی باتوں کی, اگر میں آپ کو ایگزامپلس دینا شروع کروں. دیکھیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی, پی ڈی ایم کے بعد کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا, اس کے بعد یہ آ گیا. اور میں کوئی لاجیکل بات کروں گا, میں کوئی اس طرح ایک بات نہیں کروں گا کہ کل آپ کہیں کہ یار ایک جاہل انسان سے میرا پالا پڑ گیا, یا عمران خان کا ایک ورکر ہے اس نے اللاجیکل بات کر دی ہے. مجھے ایک بات بتا دیں, اربوں روپے کی انویسٹمنٹ آ گئی, اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ آ گئی. $1 میں 288 روپیز اسلام آباد میں نہیں اویلیبل, لیکن میں 80 کر لیتا ہوں فار دا سیک آف آرگومنٹس. مجھے $1 ڈالر کی بات نہیں کروں, مجھے $1 پچھلے 3.5 سال میں اس کے $1 کی انویسٹمنٹ جو گراؤنڈ پہ ہوئی ہے مجھے پاکستان میں بتا دو یار. میں آپ کو 44 ملٹی نیشنل کمپنیز بتاتا ہوں جو پاکستان چھوڑ کے چلے گئی. ٹیلی نار سے سٹارٹ کروں, یا میں لارنس پور سے سٹارٹ کروں, یا میں 17 سپنا سے سٹارٹ کروں, کہاں سے سٹارٹ کروں یار. ملک کا تو بیڑا گرک کر کے رکھ دیا. 26 سے 27 ہو گئی ہے دفعہ یہ IMF کے پاس آپ گئے ہیں, جن میں سے 20 دفعہ ماشاءاللہ سے یہ بھائی صاحب جو ہیں نا بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے بڑے بھائی صاحب جو ہیں ان کی دور میں گئی ہے. باقی 7 دفعہ جو ہے وہ ڈکٹیٹرز کے اور ہمارے سمیت جتنی پولیٹیکل پارٹیز رہی ہیں ان کے دور میں گئی ہیں. IMF سے لے کے تو انہوں نے پچھلے 40 سال سے ملک کو چلایا ہے یار, آف اینڈ آن. اب بات یہ ہے کہ اس کے اوپر میں کیا کروں, اب مسکراؤں بھی نہ یار. اب الیکشن بھی نہیں لڑنے دیتے, پکڑتے بھی ہیں, پرچے بھی دیتے ہیں, جیت کے باہر بھی بٹھا دیتے ہیں. مسکراہٹ پہ تو یار پابندی نہ لگائیں. سر بات یہ بڑے بوڑھوں سے سنا تھا کہ جب آم لگاؤ گے نہیں تو پاؤ گے کہاں سے. یہ میرا خیال ہے وہ دور اقتدار کی غلطیاں ہیں جو اب سامنے آ رہی ہیں. میرا خیال ہے تو اب ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت تو کرنا پڑے گا. کیا کہتے ہیں؟ نہیں, میں آپ کا کوسچن نہیں انڈرسٹینڈ کیا بھائی. ہاں وہ ثقیل اردو ہو گئی, لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو سمپلیفائی کیسے کروں. پوچھنے کا مقصد یہ تھا, ذرا تھوڑا سا مجھے بھی تکڑ کرنے دیئے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو اپنے دور اقتدار میں آپ نے غلطیاں کی, یہ انہی کا شاخسانہ ہے, یہ انہی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ جو آپ کو ایسا پھل مل رہا ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں عرفین صاحب, آپ لرنڈ آدمی ہیں بڑے. ہم نے تو 3.5 سال حکومت کی نا یار. یہاں تو بھٹو صاحب 70 میں آگے تھے. بھٹو صاحب نے اپنی 73 میں کانسٹیٹیوشن لایا یونینیمسلی. 7 امینڈمنٹس انہوں نے اپنی لائف میں کر دی. 8th امینڈمنٹ آئی ایسی جس نے پاکستان کو 50 سال پیچھے دکھا دے دی, اور 25 سال 30 سال لگے آپ کو اس کو انڈو کرتے ہوئے. اور یہ میاں صاحب اس کے اندر بھی موجود تھے, 80s سے منسٹر تھے, پھر CM بنے, پھر CM بننے کے بعد دوبارہ CM بنے, پھر پرائم منسٹر بنے, پھر بھائی CM بن گئے, ایک بھائی پرائم منسٹر. 3 دفعہ ان کی باریاں ہو چکی ہیں, اور اب 3rd جنریشن آ چکی ہے ان کی میدان میں. پیپلز پارٹی کی بھی 3rd جنریشن آ چکی ہے. تو یار یہ کوئی گناہ کبیرہ صغیرہ کام کر دیں. ہم بھی فرشتے نہیں ہیں یار, ہم بھی انسان ہیں نا. لیکن بلیو می ہمیں پاکستان سے پیار ہے. بلیو می کہ آپ اگر علی بخاری سے بات کر رہے ہیں نا, تو علی بخاری آن اوتھ کہہ سکتا ہے کہ جب بھی عمران خان سے بات کی, جیل میں بھی جا کے بات کی, تو اس نے پاکستان کی بات کی. اور دیٹس وائی کہ ہم اس کے ڈائی ہارڈ ورکر ہیں. درست ہے سر, آپ نے ہمیں اتنا وقت عنایت کیا. یقین جانیے ہمارے لیے بڑے اعزاز کا لمحہ ہوتا ہے جب ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں. آپ سے بات کرنا ہمیشہ کی طرح سے آج بھی بہت خوشگوار تجربہ رہا. ناظرین, یہ تھے محمد علی بخاری صاحب, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. ان سے گفتگو آپ نے سنی. یہاں وقت ہوا ایک کمرشل بریک پہ جانے کا. بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر وائنڈ اپ کی طرف بھی جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. وقفہ ختم ہوا, ساتھ ہی ساتھ پروگرام کا بھی وائنڈ اپ کرنے کا وقت آ چکا ہے. محمد علی بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ تھے. ساتھ ہی رانا مبشر صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے MNA ہمارے ساتھ موجود تھے, جنہوں نے ہم پر انکشاف فرمایا کہ وہ جلد یا بدیر کرپشن جو ہے وہ 0 لیول پہ لے کے جائیں گے. اور اسی ایک وقت سے میں اپنی اگر بات کروں تو مجھ پہ ایک لرزہ طاری ہے. نہ جانے اگر غلطی سے یہ کام ہو گیا تو کتنے پاکستانیوں کی روزی روٹی جو ہے وہ چلی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اور جو انکشاف رانا مبشر صاحب نے کیا ہے, بچا کے اس پر کچھ عمل درآمد ہو ہی جائے تو ہم اسی پہ خیر منائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ ایک بار پھر ملتے ہیں. فی امان اللہ.